بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التصحیح، یہ باب ہے کس کے بیان میں؟ تصحیح کے بیان میں۔ یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول، ضرورت پڑتی ہے تصحیح کے مسائل میں الی 7 اصول، کتنے اصولوں کی؟ 7 اصولوں کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تصحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پورا تقسیم ہو جائے، یعنی جب ہم نے مسئلہ نکالا، مخرج نکالا، مخرج پہلے ورثاء لکھیں گے، ورثاء لکھ کے اس کے نیچے حصص لکھیں گے، حصص لکھنے کے بعد جو اس کا مخرج بنتا ہے وہ مخرج لکھیں گے۔ اگر تو پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر تو تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر پورا تقسیم نہ ہو تو پھر تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے۔ تصحیح یہ ہوتی ہے کہ ہم مخرج کو بھی بڑھائیں گے اور حصص کو بھی بڑھائیں گے۔ تصحیح کیسے کہتے ہیں؟ مخرج کو بھی اور حصص کو بڑھانے کو تصحیح کہتے ہیں، تاکہ پورا کیا ہو جائے؟ تقسیم ہو جائے۔ اب یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول، تصحیح کے مسائل میں 7 اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ 3 بین السہام والرؤوس، 3 اصول سہام اور رؤوس کے درمیان ہے۔ و4 بین الرؤوس والرؤوس، اور 4 اصول کیا ہیں؟ رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہے۔ جب ہم یہ 7 اصولوں میں سے ہر ایک پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے، تو اس سے انشاءاللہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ فی الحال آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ تصحیح کے کتنے اصول ہیں؟ 7 اصول ہیں۔ 3 اصول جو ہیں سہام اور رؤوس۔ سہام کسے کہتے ہیں؟ سہام سے مراد وہ حصے جو ورثاء کو ملتے ہیں، اور رؤوس سے کیا مراد ہے؟ رؤوس سے مراد وہ ورثاء، رؤوس سے مراد کیا ہے؟ ورثاء جو وارث بن رہے ہیں، میت نے جو چھوڑے ہیں، اس سے مراد رؤوس سے مراد وہ ورثاء جو میت نے چھوڑے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ و4 اور 4 اصول ہیں بین الرؤوس والرؤوس، رؤوس اور رؤوس کے درمیان میں۔ اما الثلاثۃ، بہرحال 3 اصول جو سہام اور رؤوس کے درمیان ہے، فاحدھا، ان میں سے پہلا یہ ہے، ان کانت سہام کل فریق، اگر ہر فریق کے حصے منقسمتاً پورے تقسیم ہو جائیں، علیہم ان پر، بلا کسر، بغیر کسر کے، یعنی اس میں کسر نہ آتی ہو، بغیر کسر کے پورے تقسیم ہو جائیں، فلا حاجت الی الضرب، تو اب ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کابوین و بنتین، جیسے کہ ماں باپ اور 2 بیٹیاں، ماں باپ اور 2 بیٹیاں۔ ہاں، تو پہلا اصول کیا تھا کہ اگر تو حصے، ہر فریق کے حصے پورے تقسیم ہو جائیں، بلا کسر، بغیر کسر، فلا حاجت الی الضرب، تو ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کابوین و بنتین، جیسے کہ باپ، ماں اور 2 بیٹیاں۔ تو اس کو کیسے تقسیم کریں گے؟ باپ کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ سدس اور اسبہ دونوں۔ میت کی اگر مذکر اولاد نہ ہو تو باپ سدس اور اسبہ دونوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر میت کی مؤنث اولاد ہے، مذکر مؤنث کوئی بھی ہو، تو ماں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ فقط سدس، اور بنات بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے؟ ثلثان، بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے؟ ثلثان۔ تو اب سدس آ رہا ہے ثلثان کے ساتھ، تو مخرج کتنا ہوگا؟ 6 کا سدس کتنا ہوگا؟ 6 کا سدس کتنا؟ 1۔ 6 کو ہم یعنی سدس نکالنا ہے تو کتنے پر تقسیم کریں گے؟ 6 پر۔ سدس نکالنا ہے تو کتنے پر تقسیم کریں گے؟ 6 پر۔ تو 6 1 6، تو اس سدس کتنا بنتا ہے؟ 1۔ تو 1 مل گیا باپ کو اور 1 ہی مل گیا ماں کو، اور ثلثان نکالنا ہے تو کیا کریں گے؟ یعنی تہائی نکالنا ہے تو 3 پر تقسیم کریں گے۔ 6 کو 3 پر تقسیم کریا تو جواب کتنا ہو گیا؟ 2۔ اور یہ ثلثان ہے، 2 ثلث ہے، تو 1 ثلث کتنا؟ 2 میں 2 جمع کیا تو کتنا ہو گیا؟ 4۔ اب 4 ان 2 بیٹیوں کو پورا دیا جا سکتا ہے نا، تو 4 کو ہم کیا کریں گے؟ ہاں، 4 کو 2 پر تقسیم کریں گے تو فی کا حصہ کیا بن جائے گا؟ 2۔ ایک بیٹی کو کتنا مل جائے گا؟ 2۔ ایک بیٹی کو کتنا مل جائے گا؟ 2۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اچھے سے؟ اس سے اگلا چلیں۔ اس سے اگلا مسئلہ ہے والثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدۃ، اور تصحیح کی دوسری اصل، دوسرا اصول یہ ہے
کہ ان انکسر علی طائفۃ واحدۃ، ایک طائفہ پر کیا ہو؟ کسر ہو، ایک طائفہ پر کسر ہو. ولیکن بین سہامہم و رؤوسہم موافقتاً، لیکن سہام اور رؤوس کے درمیان میں نسبت کون سی ہو؟ توافق کی نسبت ہو. فیضرب وفق عدد رؤوس، تو اس طائفہ کے عدد رؤوس کے وفق کو ضرب دی جائے. من انکسرت، کے حصے ٹوٹے ہوئے ہیں، من انکسرت علیہم السہام، جن پر حصے ٹوٹے ہوئے ہیں، فی اصل المسئلتی، اصل مسئلہ میں، وعولہا، اور اس کے اول میں، انکانت عائلۃ، اگر وہ مسئلہ کیا ہو؟ اول والا ہو. کابوین وعشر بنات، جیسے کہ ماں باپ اور 10 بیٹیاں، ماں باپ اور 10 بیٹیاں. عبارت سمجھ میں آ گئی ہے اچھے سے؟ اب ہم اس کو ذرا حل کر لیتے ہیں. تو ورثاء ذرا بولیں، ورثاء کون سے ہیں؟ ایک کیا ہے؟ باپ، اور ایک کیا ہے؟ ماں، اور بنات کتنی ہیں؟ 10 ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم کیا، باپ کا کتنا حصہ ہے؟ سدس اور اسبہ دونوں. ٹھیک ہے. اور ماں کا کتنا حصہ ہے؟ سدس فقط. اور ٹھیک ہے. اور بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے؟ ثلثان. بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے؟ مخرج کتنا ہوگا؟ 6 کا سدس 1، اور پھر 6 کا سدس 1، اور ثلثان کتنا اس کا؟ 4. اور ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں 4 جو ہے 10 پر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے. بیٹیوں کو 4 ملنا ہے نا، 10 بیٹیوں کو 4 ملنا ہے. تو 4 جو ہے 10 پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا. تو کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے یہ ایک طائفہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بنات ایک طائفہ ہے، اور اسی طرح ماں یہ ایک طائفہ، ایک قسم کا وارث ہے، اور باپ جو ہے یہ ایک طائفہ. تو یہاں پر کل کتنے طائفے؟ 3 طائفے ہیں. تو کتنے طائفوں میں کسر ہے؟ صرف ایک طائفہ میں کسر ہے، وہ بنات میں. سمجھ آ رہی ہے کہ 4 جو ہے 10 پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا. اب ہم کیا کریں گے؟ 10 اور 4 جو ہے ان کے درمیان میں نسبت دیکھیں گے. تو 10 کو ہم نے اندر رکھا، 4 پر تقسیم کر دیا، 4 اور 4 2 8. ٹھیک ہے. تو 10 میں سے 8 مائنس کیے تو کتنا بچ گیا؟ 2. اب 2 4 پر تقسیم نہیں ہوتا. جو پچھلا مقسوم علیہ ہے اس کو ہم بنائیں گے مقسوم. 4 یہاں لکھ دیا، اور 2 پر اس کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا. تو کتنا بن گیا؟ 2 2 4. تو آخری مقسوم علیہ، جو آخری مقسوم علیہ کیا ہے؟ 2. آخری مقسوم علیہ کیا ہے؟ 2. یہ کیا بنے گا؟ ان دونوں کا عادِ اعظم. تو گویا کہ 10 اور 4 میں نسبت کون سی ہوئی ہے؟ توافق کی. کون سی نسبت ہے؟ توافق کی. اب 10 کو اندر رکھیں، ان کا عادِ اعظم کون سا ہے؟ ان کا 10 اور 4 کا عادِ اعظم کیا ہے؟ 2 ہے. ٹھیک ہے. اب وفق کیسے نکلے گا؟ اسی 10 کو جو عادِ اعظم 2 پر تقسیم کرنے سے جو جواب آئے گا وہ اس کا وفق ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا نا، اگر 2 آئے گا تو نصف میں توافق ہوگا. اب 10 کو اندر رکھے، 2 پر تقسیم کریں تو کتنا جواب آئے گا؟ 2 5 10. کتنا جواب آئے گا؟ 2 5 10. 5 اس کا وفق ہے 10 کا. تو ان میں توافق ہے کس میں؟ نصف میں. ان میں توافق ہے کتنے میں؟ نصف میں. تو 5 کا نصف، 5 کا وفق کتنا ہوگا نا؟ 10 کا وفق کتنا ہوگا؟ 5. 10 کا وفق کتنا ہوگا؟ 5. اور اسی طرح 4 کا وفق کتنا ہوگا؟ ہم 4 کو اندر رکھیں اور کتنے پر؟ 2 پر تقسیم کریں تو کتنا جواب آتا ہے؟ 2 2 4. تو 4 کا وفق کتنا؟ 2. 4 کا نصف 2 اور 10 کا نصف 5. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر دوبارہ دیکھیں ذرا، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کیا ہو 2 عددوں کے درمیان میں کیا توافق کی نسبت ہے. اگر 2 عددوں کے درمیان میں توافق کی نسبت ہے تو جس طائفے پر کسر ہے اس طائفے کے کل عدد رؤوس کے وفق کو مضروب بنائیں گے، اور اس کو اصل مسئلہ میں بھی ضرب دیں گے، اور اول والا ہے تو اول سے بھی ضرب دیں گے. جیسے کہ 10 کا وفق کتنا تھا؟ 5. ہم دوسرے کونے پر لکھ لیں گے، مضروب لکھ کر اس کے اوپر 5 لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور 5 کو ہم نے ضرب دینی ہے تمام حصوں سے بھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اصل مسئلہ کیا تھا؟ مخرج 6 تھا نا، اس سے بھی. اب 6 کو 5 سے ضرب دی تو کتنا بن گیا؟ 30. اب ہمارے پاس نیا مخرج کیا آ گیا؟ 30 آ گیا. اب نیا مخرج جو 30 ہے، یعنی ہم کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ وراثت 30 حصوں میں تقسیم کریں گے. اب 4 کو 5 سے ضرب دی، جو بیٹیوں کا حصہ تھا
4 کو 5 سے ضرب دی تو کتنا جواب ہے اس کا 20، ٹھیک ہے. اور اسی طرح 5 کو 5 سے ضرب دی تو 5 کو 1 سے ضرب دی تو 5، پھر 5 کو 1 سے ضرب دی تو 5. تو یہ ہم نیچے لکھ دیں گے فی کس حصہ، ٹھیک ہے. تو 5 جو ہے ایک ماں کو تو دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح 5 ایک باپ کو دیا جا سکتا ہے، لیکن 4 10 کو نہیں دیا جا سکتا تھا. تو 4 جو ہے 10 پر پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کس کی؟ تصحیح کی. اب جب ہمارا نیا حصہ آ گیا، جو ہم نے 4 کے ساتھ 5 کو ضرب دی تو نیا حصہ کیا آ گیا؟ 20 آ گیا. اب 20 جو ہے 10 بیٹیوں کو دیا جا سکتا ہے. اب 20 کو کیا کریں گے؟ 10 بیٹیوں پر تقسیم کریں گے. تو 20 کو اندر رکھا، ٹھیک ہے، 10 پر تقسیم کر دیا تو 10 2 کتنا ہو گیا؟ 20. تو گویا کہ ہر بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا؟ 2. نیچے لکھ دیں گے فی کس حصہ. یہ بات سمجھ آ گئی ہے اچھے سے؟